السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں، تو آئیے آپ کو ایک واقعہ قرآن کریم سے بتاتا ہوں۔ سورہ بقرہ آیہ نمبر 259۔ اللہ عز و جل اپنے ایک بندے کا ذکر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ او کالذی مر علی قریۃ، کہ ایک شخص ہے جو ایک گاؤں سے، ایک بستی سے گزرا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ اوندھی پڑی تھی، تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ تو کہنے لگا قَالَ أَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ اللہ عز و جل اسے کیوں کر زندہ کرے گا جبکہ یہ تو نیست و نابود اور ختم ہو چکی۔ یہ بندہ اللہ کا نبی حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ بعض مفسرین نے اس کو یوں ہی بیان فرمایا ہے، بلکہ اکثر مفسرین نے اس کو یوں ہی بیان فرمایا ہے۔ تو وہ ایک سوال تھا ان کا۔ اب اس سوال کا جواب اللہ عز و جل نے انہیں جس طریقے سے دیا وہ ہم آج دیکھیں گے کہ اس کی مرضی جس طرح چاہے جواب دے، ولا یخاف عقباہا، وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے، لیکن وہ ظلم بھی نہیں کرتا۔ تو حضرت عزیر کا سوال تھا اور اس میں ان کی قوم اور آنے والی تمام امتوں کے لیے ایک جواب ہے۔ اس لیے اللہ عز و جل نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں 100 سال کے لیے موت دے دی، 100 سال کے لیے انہیں سلا دیا۔ ثُمَّ بَعَثَهُ، اس کے بعد انہیں اٹھا کھڑا کیا، یعنی 100 برس تک مردہ رہنے کے بعد فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے موت طاری کر دی اور اس کے بعد انہیں اٹھا کھڑا کیا، ان میں دوبارہ روح ڈال دی۔ اب ایک سوال آیا کہ سر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ایسا نہیں کر سکتا کہ روح دوبارہ ڈال دے کسی شخص؟ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر سکتا ہے، اسی لیے تو کر کے یہاں بتا دیا۔ پھر لوگ اکثر سوال کرتے بھی ہمارے اپنوں کی پھر روح اللہ پھر واپس لوٹا دے اور پھر ہمارے اپنے بھی اٹھ جائیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے، اس قانون کے مطابق معاملے ہوتے ہیں۔ وہ اس قانون کا پابند نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اگر وہ اس قانون کا پابند ہوتا تو حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے بعد دوبارہ نہ ڈالتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی جب فوت ہو گیا اور اس کے قاتل کا نام بتانا تھا تو تھوڑے عرصے کے لیے اس میں روح آئی، اس نے قاتل کا نام بتایا، پھر ختم ہو گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے تو راستے میں ایک مردہ مچھلی، اس میں روح آئی، زندہ ہو گئی دوبارہ سے۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ سورہ بقرہ میں ہزاروں لوگوں کا ذکر ہے جو انبیاء میں سے نہیں تھے، لوگ تھے، عام لوگ تھے، ان پر اللہ نے موت طاری کی اور انہیں پھر اٹھا کھڑا کیا۔ وَهُمْ أُلُوفٌ إِذْ حَضَرَ الْمَوْتُ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی وہ، لیکن اس نے قانون بتایا ہے اور اس قانون کے مطابق وہ نظام چلاتا ہے۔ اس قانون کا وہ پابند نہیں ہے کہ اس نے ویسا ہی کرنا ہے۔ اس لیے یہ مثالیں دے کر ہمیں سمجھا دیا کہ کبھی حکمت کے تحت یہ معاملہ کرنا ہوتا ہے تو تمہیں کر کے بتا بھی دیتا ہوں، لیکن تمہارے لیے قاعدہ بنا دیا ہے۔ ورنہ اگر تمہارے لیے کوئی قاعدہ نہ ہو، کوئی نظام نہ ہو تو تم پھر ڈسپلن نہیں رہو گے۔ اس لیے ڈسپلن دینے کے لیے ایک نظام بنا دیا ہے۔ تو یہاں پر کچھ معاملہ مختلف ہی تھا، ذرا مختلف تھا، کیونکہ سوال کا ایک جواب سمجھانا تھا، تو اس لیے روح قبض کر کے واپس لوٹا دی۔ اس کے بعد اس شخص سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ تو صحیح کتنا عرصہ سوئے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یومن او بعد یوم، ایک آدھ دن یا کچھ عرصہ، کچھ زیادہ ٹائم تو نہیں سویا میں، ایک دن یا اس سے بھی کم۔ قال بل لبثت 100 عام، کہا نہیں تم 100 سال تک سوئے رہے ہو۔ اچھا اب اس کا مشاہدہ کرو۔ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، پہلے تو اپنے کھانے کی طرف دیکھو اور اپنے پینے کی طرف دیکھو، یعنی کھانے پینے کی چیزیں جو تم اپنے ساتھ لے کے آئے تھے ان میں ہلکی سی بھی بدبو پیدا نہیں ہوئی۔ تم 100 سال تک مرے رہے لیکن تمہارا جسم صحیح سلامت رہا۔ یہ ایک ثبوت ہے کہ اللہ جو کہتا ہے نا
کہ شہداء کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، ان کے جسموں کو آپ صحیح سلامت پاتے ہیں ان کی قبروں میں۔ اور ایسے کئی واقعات سیرت کی کتابوں میں آ چکے ہیں، صحابہ کرام کے واقعات ہیں، کئی عرصہ گزر گیا، اس کے باوجود کدال لگتا ہے تو جسم سے فوارہ نکل پڑتا ہے خون کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مثالیں قرآن میں بھی بیان فرمائی ہیں اور پھر لوگوں کو مشاہدہ بھی کرایا ہے۔ تو کہا یہ دیکھو تمہارا جسم ہے ویسے ہی پڑا ہے، کوئی اس کے اندر ایسا ہی معاملہ ہے کہ ایک آدھ دن گزرا ہوگا تمہارے خیال میں، اور دوسری طرف تمہارا کھانا ہے اس کے اوپر ایک سیکنڈ نہیں گزرا، تمہارا پانی ہے اس پہ ایک سیکنڈ نہیں گزرا، حالانکہ یہ چیزیں جلدی خراب ہو جاتی ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ اب آ جاؤ تم اپنے جانور کی طرف، وانظر الی حمارک، تم اپنے گدھے کو دیکھو، اور وہ تمہارا گدھا جو ہے وہ بالکل ڈھیر ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اس میں بچا ہی کچھ نہیں۔ تو اب تم دیکھو کہ تمہارا یہ گدھا جو ہے ہم اسے کیسے اٹھا کھڑا کرتے ہیں، اپنے گدھے کو دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اپنی نشانیاں ظاہر فرمائیں کہ گدھے کی ہڈیوں کو کہا کہ دیکھو کہ ہم ان کو کیسے جوڑ دیتے اور ان پر کس طرح گوشت پوست چڑھا دیتے۔ تو وانظر الی حمارک وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، کیسے اسے جوڑتے ہیں، اس پہ کیسے جسم پہ اس کے گوشت چڑھاتے ہیں، کھال چڑھتی ہے اور یہ گدھا دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ کیوں کیا؟ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو جب انہوں نے سارے واقعات کا مشاہدہ کر لیا تو بول اٹھے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا ایک مشاہدہ سامنے آیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ عز و جل نے ایک بات بھی سمجھا دی کہ قانون تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن اس قانون کا میں پابند نہیں ہوں، لیکن اپنی حکمت کے تحت اس قانون میں جب چاہتا ہوں اپنی حکمت اور منشا کے تحت جو معاملہ کرنا چاہتا ہوں کر دیتا ہوں، پر قانون یہ ہے کہ روح قبض کرنے کے بعد پھر واپس تمہیں دنیا میں نہیں بھیجتا۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ بھی بیان فرمائی کہ جب میری مرضی ہوتی ہے کرتا ہوں۔ اب یہ شخص، اس کے اوپر 100 سال گزر گئے، اس کے پیچھے بیوی تھی، اس کے بچے تھے، اس کا گھر بار تھا، تو اس شخص نے کھڑے ہو کے یہ سوال نہ کیا کہ ہائے ہائے میری بیوی، ہائے ہائے میرے بچے، ہائے ہائے میری ماں، ہائے ہائے میرا باپ، میرا گھر، میرا کاروبار۔ نہیں، اللہ کی مرضی۔ ہم اور آپ ہوتے تو یہی چیختے چلاتے رہتے کہ میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، ان کا میرے پیچھے کیا بنا ہوگا۔ تو وہاں یہی بتایا ہے کہ تم اس دنیا سے جاؤ تو پیچھے جو لوگ رہ جاتے ہیں ان پر وقتی طور پر تو غم آتا ہے، لیکن وقت کے دھارے میں سب بیٹھ جاتے، رہتا پرماننٹلی کوئی بھی یہاں نہیں ہے۔ پیچھے رونے والے جو ہیں انہوں نے بھی ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے۔ تو جو تمہارے گھر تھے اس کے کوئی اور مالک بن گئے، جو تمہارے گھر تھے ان کے کوئی اور مکین بن گئے، تمہاری بیویوں نے اور شادیاں کر لیں، تمہارے بچے بڑے ہو کر اپنی زندگیوں میں مست ہو گئے، ایک آدھ جنریشن لوگوں نے تمہیں یاد رکھا، پھر تم کوئی ایک ہلکا سا چھوٹا موٹا واقعہ بن گئے، اس کے بعد آنے والے لوگوں میں تمہارا تذکرہ تک بھی نہ رہا کہ گویا تم کبھی دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ یہ حیثیت ہے انسان کی۔ کتنے ہی لوگ ہیں دنیا میں آئے، اپنے زمانے میں بڑے بادشاہ بنے پھرتے تھے، آج کوئی جانتا بھی نہیں اس کو۔ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ بڑی نشانیاں ہیں اس آیہ مبارکہ میں، اگر سوچو تو بڑی نشانیاں ہیں۔ ابھی بھی میں نے اس آیہ مبارکہ کے سارے زاویہ آپ کے سامنے نہیں رکھے، جو آج کی گفتگو کی تھی اس کے مطابق ایک زاویہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ سورہ بقرہ آیہ نمبر 259، جس میں اللہ عز و جل نے ایک واقعے کے تحت ہمیں بہت ساری باتیں جو ہیں سمجھائی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ہم سمجھ جائیں اور اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لے کر آئیں۔ ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی بادشاہ ہیں، کوئی شے ہیں، ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایوری بڈی از ریپلیسبل۔ عام آدمیوں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ جس دھندے پہ لگے ہو، جس کام پہ لگے ہو، وہاں چند سال پہلے کوئی اور لگا تھا، اب آپ لگے ہو، آپ کے بعد کوئی اور لگے گا۔
That's how things continue. Anyway, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.